أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ عز و جل فرما رہے ہیں قرآن میں، اگر آپ شکر گزار ہیں، اگر آپ شکر گزار رہیں گے، گریٹفل ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور زیادہ دے گا یا زیادہ کرے گا۔ اب شکر گزاری کیا ہے؟ یہ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انکریز کرے گا، زیادہ کرے گا۔ اب زیادہ کس چیز میں کرے گا اور شکر کیا ہے؟ اور اس آیات جو آیا ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو یہ کس نے کہا تھا اور کن کو کہا تھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب فرعون سے ایجپٹ سے فرعون سے وہاں سے نکلے اور اپنی قوم کو لے کے، بنی اسرائیل کو، جو چلڈرن آف اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد کی قوم تھی، جو فرعون کے قبضے میں تھی، ان کو لے کر جب نکلے وہاں سے ایجپٹ سے، تو پانی جو ہے وہ اس میں ہائی وے بن گیا اور وہ چلے گئے دوسری طرف، اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ یہ قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ جب دوسری طرف گئے، وہاں پہ ڈیزرٹ تھا، اور وہاں پہ سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو خطبہ دے رہے تھے، ان کو اسپیچ دے رہے تھے، ان کو لیکچر دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا ایجپٹ سے جانا یا بھاگنا یہ سیکنڈ ٹائم تھا، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایجپٹ سے جا چکے تھے، جب فرعون کی آرمی کا انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا تھا، اور اس کے بعد ایجپٹ سے وہ اسکیپ ہوئے۔ اس وقت بھی وہاں ڈیزرٹ میں تھے، کچھ بھی چیز نہیں تھی، ان کو یہ ایکسپیرینس تھا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل، اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے جو مشن تھے وہ ملٹیپل مشنز تھے، اس میں سے ایک جو مشن تھا ان کا کہ فرعون سے بنی اسرائیل کو بچانا، فرعون سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نکالنا، اور فرعون کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا، اور فرعون کو بتانا کہ یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ ایک مشن میں تھا، جو ان کا فرسٹ مشن تھا وہ یہ تھا۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام، اب فرعون جو ہے وہ کیا کرتا تھا، ان سے کیا فرعون کا مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل جو قوم تھی، بنی اسرائیل جو نیشن تھی، ان کے اوپر جو فرعون ہے وہ جو ظلم کرتا تھا، وہ ایسا ظلم کرتا تھا جو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی تک کسی کے ساتھ کسی نے کیا ہو۔ کہ فرعون جو ہے وہ کیا کرتا تھا، ان کے بچوں جو ہے، بچے بھی ان کے جو نو مولود جو بیٹے تھے، ان کو ان کے ماں باپ کے سامنے مار دیتا تھا۔ جو بھی بیٹا پیدا ہو ان کو مار دو، باقی اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو رہنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جو عورتیں ہوں گی تو وہ بڑی ہوں گی، تو وہ جب ان کی وہ اور بچے جو ہے وہ پیدا کریں گی، ہمارے جو نوکر ہیں، ہمارے سلیب ہیں، وہ زیادہ ہوں گے، لیکن جو بیٹا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ آرگیو کرے مجھ سے، ہو سکتا ہے کہ جو اس پہ چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ لڑائی کرے، تو ان کو مار دو، اور باقی جو ہے عورتوں کو اور ان کو چھوڑ دو۔ بچے جو بھی ہیں اور وہ میل ہیں تو ان کو مار دو۔ یہ تو ایک بڑا ظلم ان کے ساتھ، اور بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے سامنے مار دو، یہ بھی نہیں کہ ان کو لے کے جاؤ، نہیں، ان کے سامنے جو بھی پیدا ہو بیٹا اس کو مار دو۔ تو اور بھی بہت ظلم کرتا تھا فرعون۔ تو جب یہ ظلم ان کے ساتھ ہوتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ان کو لے کر جاؤ۔ اب جب اس فرعون کے ظلم سے وہ بھاگ گئے، وہ جو ہے وہ وہاں سے نکلے ایجپٹ سے، تو دوسری طرف کیا تھا؟ وہاں پہ ڈیزرٹ تھا، وہاں پہ ریگستان تھا۔ یہاں پہ تو وہ گھر میں رہتے تھے، ان کو کھانا ملتا تھا۔ جب وہاں سے بھاگے، فرعون کا ظلم ہوتا تھا، لیکن وہاں سے جب بھاگے، وہاں سے جب گئے، اسکیپ ہوئے ایجپٹ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو جب دوسری طرف گئے وہاں پہ تو ڈیزرٹ تھا۔ وہاں پہ فرعون کی وجہ سے جو ہے وہ مر رہے تھے ان کے بچے، یہاں پہ بھوک سے ہو سکتا ہے مر جائے، کیونکہ ڈیزرٹ تھا، کوئی بھی چیز نہ، ان کے پاس چھت تھی، کوئی بھی کچھ بھی چیز نہیں تھی۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ ان سب کو جمع کیا اور ان کو لیکچر دیا۔ اب یہ لیکچر ہونا کس لیے چاہیے تھا؟ کہ اسپیچ جو ہے آپ سمجھے کہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے کہ کی پیشنس، آپ لوگ صبر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گا، نہیں۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِن تَأْذَنَّ رَبُّكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر کرو گے، اگر تم گریٹفل ہو، اگر تم شکر کرو گے تو ڈیفینیٹلی فار شور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا، زیادہ کرے گا۔ اب زیادہ کس چیز میں کرے گا؟ کیونکہ ہر کسی کا پرابلم جو ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ کسی کو جو ہے وہ صحت کا پرابلم ہے، کسی کو پیسے کا پرابلم ہے، کسی کو جو ہے وہ بچوں کا پرابلم ہے، ہر کسی کو جاب کا پرابلم ہے۔ تو ہر کسی کو جو انسان کو پرابلم ہے وہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز مینشن نہیں کی یہاں پہ کہ آپ لوگوں کو کس چیز میں انکریز کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ شکر کرو گے تو آپ لوگوں کو اللہ عز و جل جو ہے وہ انکریز کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ دے گا۔ تو شکر جو ہے وہ پرائمری چیز ہے، اور شکر جو ہے وہ صبر کے علاوہ شکر نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے کیا؟ جو گریٹفلنیس ہے وہ کیا ہے؟ جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا ہے قرآن میں، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیکنڈ درجہ اللہ حضور نے کیا کہا؟ میرا شکر کرو، مطلب میرا کہنا مانو، میری جو نعمتیں ہیں، میری جو چیزیں ہیں ان کا شکر کرو آپ، اور اپنے والدین کا۔ تو والدین کا درجہ آپ جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں۔ کافی جو مفسرون ہیں، جو اسکالرس ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ کافی کہتے ہیں نہیں، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اس میں بھی کافی جو ہے وہ ڈیبیٹ چلتی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ شکر کرو گے، آپ کے پاس بہت سے پرابلم ہے، آپ کو جو ہے وہ فرعون کی جو ظلم کرتا تھا ان کے پاس، ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کے جو پرابلمس تھے وہ بہت زیادہ پرابلمس تھے، لیکن وہاں جب ڈیزرٹ میں گئے وہاں پہ بھی پرابلمس تھے۔ یہ نہیں کہ ان کے سارے پرابلمس سالو ہو گئے، فرعون کا ظلم تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن اور پرابلمس، ان کو گھر چاہیے، کھانا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کو امیڈیٹلی چاہیے، لیکن وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، کہہ رہے ہیں کہ شکر کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز پتا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ایجپٹ سے نکلے تھے۔ فرسٹ ٹائم جب نکلے تھے ان کو پتا تھا وہ ڈیزرٹ میں، وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی مدد آئے گی جو میرے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز پتا تھی کہ شکر کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے تھے۔ اس لیے جب کسی کو بھی پرابلم ہوتا ہے، آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی بڑا پرابلم ہے، اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کرو تو آپ شکر کرو، اللہ عز و جل زیادہ دے گا، تو آپ کہیں گے کہنا تو بہت آسان ہے، یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جس ٹراما سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں تو وہ مجھے پتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اس سملر ٹراما کے ساتھ، سملر پرابلم کے ساتھ جو ہے وہ گزر چکا ہو، تو وہ آپ کو جو ایڈوائز دے گا، وہ ایڈوائز آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، اور وہ اس کو اپنے ایگزامپلس دے کے آپ کو سمجھائے گا بھی صحیح کہ یہ جو پرابلم ہے میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس کے بعد میں اللہ عز و جل نے مجھے اس پرابلم سے کیسے نکالا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو زیادہ کریں گے، اور شکر جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتا ہے، اور صبر کے لیے اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر کیسے آئے گا؟ صلاح کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔